مولانا عبدالحی لکھنوی ہندوستان کے دور آخر کے مجمعون علیہ عالم ہے، طریقین مان رہے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے الآثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ. اس کے صفحہ 147 پر مولانا عبدالحی بڑی تحقیق کے بعد لکھتے ہیں فالاحادیث التي رویت فی نور نبینا کلها مکذوبہ لم یصح منها شیء. جتنی حدیث نبی کے نور ہونے کے بارے میں سب غلط ہے، ایک روایت بھی صحیح و سند نہیں ہے، ایک چیز بھی صحت کو نہیں پہنچ رہی. اس لیے فریق مخالف کے ایک بڑے غزالی صاحب نے لکھا ہے مسکین میں کہ ہمارا مدعا اس کی بنیاد روایات نہیں ہے بلکہ آیات ہے. اب جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جبکہ وہ خود ہی کمزور بات ہے، کیونکہ یہاں نور سے مراد مفسرین کہتے ہیں قرآن ہی ہے. آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، نور اس کو کہتے ہیں جو نازل ہو چکا ہے. نازل قرآن ہوا ہے، نبی نازل نہیں ہوا، نبی مبعوث ہوا ہے. ایک شعر کراتا ہوں آپ کی بات چیزوں کی. اب یہ 27 رجب گزرتی ہے تو یہاں جشن معراج ہوتا ہے، حالانکہ 27 رجب کی تاریخ متعین نہیں ہے اور تاریخ زیادہ قوی ہے. اور تفسیر روح المانی اہل سنت کا معتمد کتاب اور تفسیر قرآن ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ معراج کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے. لیلۃ القدر کی نسبت امت کی طرف ہے اور معراج کی نسبت نبی کی طرف ہے. لیکن آگے سن کیا لکھا ہے وَلَكِنَّ التَّعَبُّدَ فِيهَا لَيْسَ بِمَشْرُوع. اس رات کی کوئی عبادت نہیں ہے. تو پھر یہ ٹنگ ٹکور کس چیز کا چلتا ہے، یہ جشن کس چیز پر بنا ہے؟ یہی بات ما سبق بالسنہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی کہ اس رات کی کوئی عبادت نہیں. وَالتَّعَبُّدُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَشْرُوعٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور لیلۃ القدر کی عبادت قیامت تک کے لیے ہے. تو علم یہ توحید و سنت ہے اور جہل یہ شرک اور بدعت ہے. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع مرحوم نے ایک موقع پر فرمایا ہے کہ بس سنت بیان کر لو، بدعت کا دیا خود بجھ جائے گا، کیونکہ بدعت اندھیرا ہے اور سنت اجالا ہے. جب روشنی آ جاتی ہے تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ.